یہ جو پروگرام تھا یہ 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے شروع ہوا تھا، اور آج ہی وزیر اعظم نے منظوری دیا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے 1,60,00,000 خاندانوں تک اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے۔ پچھلے 9 ہفتوں میں ہم نے الحمدللہ 1 کروڑ خاندانوں سے زیادہ کی معاونت کی ہے، اور 121 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہوئے ہیں۔ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو جیسے کہ ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں، اس کی فی الحال 4 کیٹیگریز ہیں۔ ابھی تک تیسری کیٹیگری کی پیمنٹ چل رہی ہے، اور جو چوتھی کیٹیگری کی جو پیمنٹ ہے، جو وزیر اعظم کے کووڈ فنڈ سے فنڈنگ جس کی ہوگی، اس کا بھی اب آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے اس پروگرام کی تشکیل کے لیے جو انوویشن کا سہارا لیا کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھس ہیں، یعنی کہ ہمارے نظام میں جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز کا سسٹم ہے، جو موبائل فونز کا جو سسٹم ہے، اور جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو نظام ہے، اس کو استعمال کر کے ایک جدید طریقے سے لوگوں کی معاونت کی جائے۔ اور اس میں ہم نے شفافیت کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا ہے۔ پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی ویڈیوز جاری کی گئی تھیں جس میں اس کا تمام طریقہ کار بیان کیا گیا تھا۔ اب اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اگلے ہفتے آنے والی ہے۔ انفارمیشن پورٹل پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تحصیل لیول تک یہ معلومات دی جاتی ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے حقدار ہیں، ان کو پیسے کیسے دیے جا رہے ہیں، کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے ہیں، کتنے اکاؤنٹس نکال لیے گئے، تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ قواعد و ضوابط کی پوری طرح پاسداری ہوتی ہے، اور بالکل ہی یہ ایک سیاسی مداخلت سے ایک بالکل ہی کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنے بڑے آپریشن کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گلگت سے کراچی تک ہزاروں سینٹرز پہ بیک وقت پیسے دینا انتہائی مشکل حالات میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے۔ پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں، بہت بڑی کیش مقدار میں موو کرنا ہوتا ہے، اس کے مسائل، لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے، ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے۔ دور دراز علاقوں میں یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے۔ پھر کرونا وائرس کی اسپریڈ کے تناظر میں وہ تمام اقدامات کو ملحوظ رکھنا یہ ایک آسان چیز نہیں تھی۔ پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ فائنینشیل لٹریسی کی جو حالت ہے وہ آن گراؤنڈ وہ بہت ہی ویک ہے۔ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں، فون پہ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا، لوگ صرف فون سن سکتے ہیں، اس سے میسج نہیں کر سکتے۔ ہم نے 8171 کی اسکیم کو فری کرایا، والنٹیئرز کو موبلائز کیا کہ لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ میسج کریں۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ریٹیلرز ہیں جو ہمارے ساتھ کیش ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں، ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیش ڈسبرس کریں۔ ہم فوراً کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 24% جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیوی ہوتا ہے اس کو معاف کیا جائے۔ ہر پروونشل کیبنٹ کے پاس یہ مسودہ لینے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 16% سیلز ٹیکس ہوتا ہے آپ بھی اس کو معاف کریں۔ آپ یہ تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری حکومت کی مشینری نے اکٹھے کام کر کے اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ایگزیکیوٹ کی ہے۔ ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا۔ پھر جو بائیو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا، بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے۔ جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا، سافٹ ویئر میں چینجز لانا، ایس او پیز میں چینجز لانا، بورڈ سے اپروول کرانا، ای سی سی کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا، کیبنٹ سے اپروولز، ان تمام چیزوں کی کرانا۔ تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی۔ یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا،
اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی, ایسی سے اپروول کرانا, فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا, کیبنٹ سے اپروول کرانا, پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن, ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن, یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی, مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کی کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے, غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے, پوری طرح شفافیت کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ ہماری انفارمیشن پورٹل میں کیٹیگریز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نہ تو صرف نمبرز کی شفافیت ہے, مگر نمبرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. اور میں تمام میڈیا کمیونٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسکیم کا جو سہرا ہے وہ تمام گورنمنٹ کی جو نیک نیتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی خالی میں دوبارہ کہوں گی میرے ڈویژن کی وہ نہیں ہے, یہ تمام حکومتی کابینہ کی اور تمام حکومت کی نیک نیتی کا عکاس ہے کہ ہم نے اتنی شفافیت اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور یہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا. یہ میسج اس پہ کریں, اس پر 6 کروڑ روپیہ اضافی صارفین سے وصول کیا گیا, لوگوں سے, غریب لوگوں سے, کیا آپ وہ ان لوگوں کو واپس کریں گی؟ دیکھیے جی, جیسے کہ میں نے بتایا وہ 8171 کی جو SMS اسکیم تھی وہ ہم نے دوسرے ہی ہفتے اس کو فری کر دیا تھا. اس سے پہلے جو وصول کر چکے تھے 6 کروڑ روپے, اس کی وضاحت کریں نا. دیکھیں جی, SMS میں تو بہت ہوتا تو 1 روپیہ لگتا ہے, وہ 1 جو لگتا ہے تو ٹوٹل ملا کے 6 کروڑ روپے آپ نے غریب لوگوں سے لے لیے. جی, اس کی ایگزیکٹ کاسٹ جو ہے وہ میں کیلکولیٹ کر دوں گی, مگر جیسے میں دوبارہ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہی دوسرے ہفتے ہم فیلڈ میں گئے اور ہمیں یہ ایشو پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں ہوتا تھا, تو فوراً ہی ہم متعلقہ اداروں کے پاس گئے, PTA کے پاس گئے, نادرا کے پاس گئے اور ہم نے اس کو فری کروایا. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بھی موقع مل گیا کہ میں نادرا کا بھی شکریہ ادا کروں, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل مل کے اس میں کام کیا تھا. 6 کروڑ روپے نادرا نے لیے تھے یا موبائل کمپنیوں نے لیے تھے یا PTA نے لیے تھے؟ چلیں, I think let's stay with the budget. Let's go to the finance secretary. کی وہ فی ہوتی ہے, میں آپ کو بریک ڈاؤن پرووائڈ کر یہ آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کو بہت انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں, تو پلیز ان کو یہ انفارمیشن دیں. سر وہ شہباز نے پوچھا تھا ریگارڈنگ دا کیش بفر اور ڈیٹ پروفائلنگ, تو بڑا کلیئر ہے کیش بفر بالکل رکھا گیا فار دا سمپل ریزن کہ وی آر ناٹ بورنگ فرام دا اسٹیٹ بینک. کلیئر ہے, سو دیٹ انفلیشن ہمارے پہ نہ رہے. تو اسٹریٹجک ریزنس تھے. اسٹریٹجک ریزنس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ ہم نے ویز اینڈ مینس جو بڑھایا پروونسز کا, تو وی یوزڈ ان دا سینس بفر آلسو کہ یہ آسٹیریٹی اور کوئی ایسا اس میں اثر والی بات نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی یہ اسٹیٹ بینک پروفٹس کے ہمارے بڑے ہیں. سیکنڈلی ڈیٹ ری پروفائلنگ انڈر دا PFM ایکٹ we had to do it also because of the fact کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو کیپ ہوئی ہے ساورین گارنٹیز اس میں ایشو نہ آئے اور ہمیں کلیئر پتہ چلے کہ ہمارا کیا ہے یا کیا نہیں. جیسے کہ ایڈوائزر صاحب نے فرمایا تھا وی وانٹیڈ ٹو بی بالکل ٹرانسپیرنٹ ان آل دس, تو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ یہ رہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ آن ایکسپورٹس کے بارے میں. جی, آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ملک میں
ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے اور ہماری انڈسٹریز پک اپ نہیں کر رہی اور ہمارے ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہے. تو وہاں سے ہم لوگ نے شروع کیے تھے. تو ہماری مین فوکس یہ تھی کہ ہمیں پاکستان کو ایکسپورٹ کی طرف توجہ دینا ہے. جب تک وی ڈونٹ ارن ڈالرز ہماری اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آئے گی. تو وہ توجہ دیے ایکسپورٹ کے اوپر اور باتیں ہوئی ایکسپورٹ کے دو مسئلے تھے. انہوں نے ایکسپورٹرز نے کہا کہ ہمارے ریفنڈز ہمیں ملنا چاہیے, ریفنڈ فار سیلز ٹیکس, ریفنڈ فار DLTL, ریفنڈ فار انکم ٹیکس. تو ایک تو یہ تھا, اور دوسرا جو مین ان کے لیے ایشو تھا کہ ہمارے انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو انرجی کاسٹ کے لیے ہم لوگ نے دیکھے کہ انرجی کاسٹ ہمارے جو مین کمپیٹیٹرز ہے انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا, ان کا کیا ریٹ ہے. تو وہ ریٹ ہم لوگوں نے ان کو آفر کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو انٹرنیشنل پرائسز پر ہم لوگوں نے انرجی دیے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے شروع ہو گئے. اور فیبروری میں جسٹ 1 month before the corona hit us, ہمارا ایکسپورٹس in the month of February compared to February previously went up by 14%. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پھر کرونا آیا تو مارچ میں we went -6%, اپریل میں -55% اور مئی میں -34%. تو اوبویسلی ہمارا کافی ہٹ ہوا ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا چائنا کے بارے میں. چائنا میں 1 جنوری اس سال 2020 میں ہمارے FTA لاگو ہو گیا. وی اسٹارٹڈ, اس کے فوراً بعد یہ کرونا شروع ہو گیا. تو اس وقت چائنا کا جو ہمارا ایکسپورٹس ہے نا, یہ اٹ از اباؤٹ $1.6 بلین, اور پچھلے سال 1.7 تھا. تو تقریباً 8% کم ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے رپورٹس ملے ہیں کہ ناؤ چائنا از بائنگ سیمنٹ کلنکر فرام پاکستان, اور ہمارے شپمنٹ شروع ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں بے حد لائم سٹون ہے اور وہ ابھی اس کو پروسیس کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ایکسپورٹس ٹھیک جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی نے کیا ہے کہ افریقہ کو توجہ دو. $1 بلین پیپل ہے وہاں. تو اور ہمارے ایکسپورٹس ڈائیورسیفائی ہو رہے ہیں. فارماسیوٹیکلس انکریز ہو رہے ہیں, میٹ اینڈ پولٹری کا اضافہ ہو رہا ہے, اینڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں. یہ تو آپ کو اس میں سارا ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں, میرے سامنے ہے. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی آر آف فوکس ہو گئے ہے تھوڑا سا. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے, رپورٹس مل رہے ہیں ٹیکسٹائل سائٹ سے کہ ہمارے جو آرڈرز ہیں نا وہ واپس آ رہے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو کوئی فگرز نہیں بتا سکتا کہ کتنا ہوگا. یہ انشاءاللہ 2 مہینے میں سب پتہ لگ جائے گا. لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ دوبارہ بانس کریں گے. شکریہ. اوکے جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے وقت دیا. تھینک یو. اقتصادی سروے پیش کیا جا رہا تھا. مالی سال 2019-20 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ رپورٹ پیش کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ خسارے میں گزشتہ مالی سال جو کہ 2019-20 کا تھا اس میں 73% کمی کی گئی. 5,000 ارب کے قرضے واپس کیے گئے. سخت پالیسی